پاکستان کا اب یہ بدقسمتی سے کلچر ہو گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں لوگ بدل لیتے ہیں، لیکن یہ کیا کوئی واقعی پرانی رنجش کا شاخسانہ ہے؟ یہ جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو نئی وزارت ہے اس کو پکا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے عمر ایوب صاحب کی طرف سے۔ نظامی صاحب، یہ عمر ایوب صاحب اپنا حق نمک ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے عباسی صاحب نے فرمایا کہ نالائق ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا گیا، پھر دوسری وزارت دی گئی اور وہ گراؤز ان کی برقرار ہے۔ لیکن یہ تو حقیقت اپنی جگہ پہ ہے نا کہ غلط اعداد و شمار دے کے وہ گمراہ کریں قوم کو، اس معنی کہ انہوں نے بدلہ لینا ہے مثلاً کہ یہ کہ قطر کے ساتھ 13.37% پر 5 سالوں کا وعدہ کیا، 11 ماہ دوسرے ٹرمینل کا 11% پر وعدہ کیا۔ اس سے چیزوں کا اثر سالانہ معاہدے سے جو انہوں نے کتنا کمایا اور حکومت کا نقصان ہوا کہ 300 سے 350 گردگی قرضہ بڑھ گیا تیل میں چاول کرنے سے ان کو۔ اسی قسم کے اور الزامات ہیں کیپیسٹی ٹیکس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک غلط روایت جو ڈالے گی کہ یہ گیس آئے نہ آئے وہ آپریٹرز کو پھر بھی جگہ ٹیکس دیا جائے ان کے مطابق۔ تو یہ الزامات ہیں، ان کا جواب تو عباسی صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو باتیں یہ موصوف وزیر صاحب کرتے ہیں، اس سے صرف ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہیں اپنی منسٹری کی 3 سال میں الف بے بھی سمجھ نہ آئی۔ تو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا ان کو نکالنے کا۔ جو آدمی 3 سال وزیر رہنے کے بعد بھی یہ مضحکہ خیز باتیں کرتا ہو، اس کو اس منسٹری میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ آج ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، آج جو بجلی بن رہی ہے اس میں 13,000 میگا واٹ، اس وقت آپ 26,000 کے قریب بنا رہے ہیں۔ 13,000 میگا واٹ جو ہے وہ نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے آج جو اس ملک میں بن رہی ہے۔ اگر وہ 13,000 نہ ہوتی، آج 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اضافی پورے پاکستان میں ہوتی۔ ان 13,000 میں سے تقریباً 9,000 میگا واٹ جو ہے وہ ایل این جی کی وجہ سے ہے۔ اگر ملک میں ایل این جی نہ ہوتی، وہ نہ پلانٹ نہ چل پاتے، اور یہ پاکستان کے سستے ترین پلانٹ ہیں۔ یہ اس کی ساری حقیقت ہے۔ میں تو اوپن چیلنج ہے میرا اس حکومت کو، آج کا نہیں ہے 3 سال سے ہے، مجھ پہ الزام لگائیں۔ آپ میں اگر سمجھ ہے، ہمت ہے، مجھ پہ الزام لگائیں۔ ابھی میں نے آپ کو سامنے بتایا، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ 3 سال میں 234 ارب روپے بجلی کی مد میں بچے ہیں ایل این جی کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ ان کی بھی اکاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ رقم 400 ارب کے قریب ہے، 400 ارب روپیہ بچا ہے۔ جو کچھ اس حکومت نے کیا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے سینکڑوں ارب اس ملک کے ڈبو دیے، اور جو ان کو موقع ملا تھا کووڈ کے اندر اپنے انرجی کے معاملات کو درست کرنے کا، وہ بھی گنوا دیا، جس میں صرف ایل این جی کی مد میں آپ اگلے 3 سال میں ہر سال 1 سے 1.5 ارب ڈالر بچا سکتے تھے اگر آپ بر وقت کووڈ کے دوران فیصلہ کر لیتے اضافی ایل این جی لینے کا۔ جب ملک دنیا میں ایل این جی $4 کی بک رہی تھی، جو ہماری اپنی گیس ہم ملک میں نکالتے ہیں وہ $6 کی ہوتی ہے۔ دنیا میں ایل این جی ہماری اپنی گیس سے سستی مل رہی تھی، وہ یہ لوگ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ کرپشن ہوئی ہے، کیونکہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے کسی پہ الزام لگانے کا، لیکن ملک میں فرنس آئل بند کر دیا گیا تھا کیبنٹ کے فیصلے سے۔ فرنس آئل ان کے دور میں پھر ملک کے اندر امپورٹ کیا گیا، اور پہلی دفعہ پچھلے 5 سال میں اس ملک میں ڈیزل سے جنریشن ہوئی جو ہم نے ختم کر دی تھی، اور ان میں سے ایک پلانٹ ایک سابقہ وزیر کا بھی تھا جو ڈیزل پہ چلا اور اسے بجلی بنائی گئی۔ یہ حقیقت ہے۔
آپ صرف ڈیزل کی بجلی اور LNG کی بجلی کا موازنہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رقم کتنی ہے. تو اس لیے یہ جھوٹ بولنا، الزام لگانا، یہ ان کا ایک شیبہ بن گیا. اس حکومت کا طریقہ ہے کہ اپنے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں. حقیقت بڑی مختلف ہے ملک کی. اور گردشی قرضہ 1050 پہ ہم نے چھوڑا تھا، آج 2600 کراس کر کے 2800 پہ پہنچ رہا ہے. یہ جو وزیر صاحب ہیں ان کے دور میں گردشی قرضہ 1500 ارب روپے سے زیادہ بڑا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو کہہ دیں کہ نہیں بڑا. حکومت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. حکومت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بجلی لیکن یہ کی کیا حالت کی گئی، LNG کی. یہ آپ ناقص کی کارکردگی بتا رہے ہیں اس دور میں بھی اور پچھلے دور میں. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ عناصر جو ہیں یہ ہر پارٹی میں لوٹے پہنچ جاتے ہیں؟ مثلا آپ نے ان کو پذیرائی بخشی، اس سے پہلے یہ کیو لیگ میں تھے، اب یہ PTI میں سفر کر کے پہنچ گئے، تو یہ پھر آ جائیں گے اگر آپ دوبارہ الیکٹ ہوئے تو، اور آپ لے بھی لیں گے ان کو جی آیا نو. تو یہ سیاسی جو ہوتا ہے یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ لوٹوں کو جو الیکٹیبل لگتے ہیں ان کو، یا جن کی موٹی سفارش ہوتی ہے ان کو گلے سے لگا لیتی ہیں؟ دیکھیں یہ بدنصیبی ہے. یہ اگر سیاسی عمل چلتا رہے گا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب سیاسی عمل میں رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر سیاست میں انحصار کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں پر جو الیکشن جیتنے میں بہتر پوزیشن پر ہوتے ہیں. لیکن جب آپ 2-3 الیکشن کرائیں گے، یہ آپ نے دیکھا ہارس ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی، ختم ہوگی تقریباً. اب اس قسم کے عناصر موجود نہیں، بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن میں گزارش یہ کروں گا، آپ کبھی بھی ایسے شخص کی عزت ہوتا نہیں دیکھیں گے جو جماعتیں بدلتا ہو. نہ اس کی عزت ہوتی ہے، نہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے تو ہر موقع پر بھی نوکری بچانی ہوتی ہے، ہر آقا کو خوش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو ان سے آپ یہ توقع مت کریں کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کریں گے، اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکیں گے. یہ حضرات ملک کا نقصان ہی کرتے ہیں. نہیں جی عباسی صاحب، لیکن اس میں یہ حکومتوں کا قصور ہے نا، سیاسی جماعتوں کا، کہ وہ اس قسم کے لوٹوں کو سمیت PML اعلان کے وہ پذیرائی بخشتی ہیں اور وہ آ جاتے ہیں بیچ میں. اور یہ صورتحال جو ہے اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ ایک لوٹا کلچر بن گیا ملک میں. نہیں یہ بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں بے پناہ کمی آئی ہے. اس کلچر میں بے پناہ کمی آئی ہے. وہ ایک زمانہ تھا کہ پوری کی پوری اسمبلی چلی جایا کرتی تھی اور چند مہینے بعد یا چند سالوں بعد پھر گلے کو لگا کر واپس آ جایا کرتے تھے. وہ بات اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب عوام اس کو قبول نہیں کرتے. عوام اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کا فیصلہ صرف ایک شفاف الیکشن میں ہو سکتا ہے، جہاں عوام جو ہیں وہ بیلٹ باکس پر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کی نمائندگی کون کرے گا. ہم جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں کہ فلانے نے الیکٹ ہونا ہے، اور اسی قسم کے عناصر جو میں نے ابھی بات کی ہے، کیونکہ یہ بڑے آسانی سے آپ ان کو موڑ سکتے ہیں، ان کو توڑ سکتے ہیں. تو ان کو بھی پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کے کام بھی آتے ہیں. تو ان کی ایک جگہ سیاست میں آج موجود ہے. جی آپ فیصلہ عباسی صاحب آپ فرمائیے. جی میں عباسی صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. عباسی صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے امریکہ کو اڑنے دینا ناممکن ہے، بلکہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے. نون لیگ کی اس پہ کیا پالیسی ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے. صرف یہ بتا دیں کہ کیا امریکہ نے اڈے مانگے تھے آپ سے، یہ بتا دیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ ایک ایئر اینڈ لینڈ لائنز آف کمیونیکیشن کا معاہدہ ہوا تھا 2001 میں، جو ہر 10 سال بعد رینیو ہوتا تھا. وہ 2010 میں بھی 11 میں بھی رینیو ہوا، 10 سال کا معاہدہ تھا. کیا وہ 2021 میں رینیو ہو چکا ہے یا ہوگا؟ وہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ افغانستان میں امریکی ایکسیس کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا. اگر وہ رینیو ہوا ہے
تو پھر جو وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ابہام پیدا ہو سکتا ہے. جی نظامی صاحب. اور یہ بھائی صاحب یہ ایک اور ایشو ہے ڈو سے متعلق ہے اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے مانگا, آپ پوچھ رہے ہیں کہ مانگا یا نہیں مانگا. یہ تو ہر ہمارا سیاسی رہنما کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے, یہ نہیں کہ شاید کا وہ وزیر خارجہ بھی فرما رہے ہیں. تو اس صورتحال میں سی اے کے چیف نے بھی دورہ کیا ہے یہاں, اگر عمران خان صاحب نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ یہ ISI کے چیف سے ملا ہے, مجھ سے نہیں ملا. تو یہ اتنا شور کیوں ہے پھر؟ دیکھیے میں تو اس حکومت کو سمجھ نہیں پایا ہوں, آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. یہ وہی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری ہندوستان سے بات چیت چل رہی ہے, اور ہندوستان نے کہہ دیا تھا کوئی بات چیت نہیں چل رہی. تو کم از کم یہی پارلیمان کو بتا دیں بند سیشن میں کہ امریکہ نے ہم سے کیا مانگا اور ہم نے ان کو کیا جواب دیا ہے.